کیا بے نظیر اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کا آغاز جہانگیر کرامت کی تعیناتی سے ہوا یا جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی سے؟ میرے خیال میں بے نظیر کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف ابتدا سے ہی بدعنوانی کے الزام لگنے شروع ہو گئے، اور ایک دو مرتبہ فاروق لغاری صاحب نے ان کو بلا کے کہا بھی کہ بی بی ذرا خیال کریں، بہت غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے، بڑے سیریس قسم کے الزام ہیں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بی بی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بے نظیر اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کا آغاز جہانگیر کرامت کی تعیناتی کے حوالے سے ہوا یا جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی سے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ مجھے پورے اس پر علم نہیں ہے، مگر جو اس وقت سننے میں آیا وہ یہی تھا کہ بے نظیر بی بی کا خیال تھا کہ کسی اور کو مقرر کرنا چاہیے آرمی چیف۔ اس بات پر میرے سے بھی مشورہ ہوا تھا فاروق لغاری صاحب کا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ادر تھنگز بینگ ایکول تو جو بھی سینئر موسٹ ہے اس کو لگائیں، دیٹ یو کانٹ گو رانگ آن دیٹ، یہی پرنسپل ہونا چاہیے۔ اور جہانگیر کرامت واز دا سینئر موسٹ جنرل، اور میرے خیال میں فاروق لغاری صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا جب کہ ان کو آرمی چیف مقرر ہوا۔ بٹ یہ کوئی سیریس ایشو نہیں تھا، مطلب کہ غالباً آپ کی جو علم ہے وہ صحیح ہے کہ شاید وزیر اعظم بے نظیر کسی اور کو چاہتی کہ وہ بن جائیں آرمی چیف، مگر جب کرامت کی تعیناتی ہو گئی تو اس پر وہ انہوں نے قبول کر لی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے بارے میں؟ جسٹس سجاد علی شاہ کا تو ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ سے دو سینئر جج تھے، ان کو نہیں بنایا گیا، بے نظیر کی مرضی سے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور یہ بھی ایک وجہ بنی ان کی اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کی؟ بعد میں جب چند فیصلے ایسے ہوئے جو کہ بی بی نے سمجھا کہ یہ میرے خلاف دے رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے فاروق لغاری صاحب کو کہا کہ دیکھیں ہم نے اس کو مقرر کیا تھا اور ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ کیا بات ہے، کچھ اس کا کیا جائے۔ تو میری مرضی کے خلاف کیونکہ میں فاروق لغاری صاحب سے میری دوستی بھی تھی، میں ان کا وکیل بھی تھا، ہم اکٹھے تھے یونیورسٹی میں، پھر بعد میں سروس میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیغام لے کے جائیں سجاد علی شاہ صاحب کے پاس کہ دیکھیں ہم نے آپ کو مقرر کیا، بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو مقرر کیا اور آپ ہی ہمارے خلاف فیصلے دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میری ذمہ اس طرح کی بات کیوں آپ کر رہے ہیں، میں تو ہر وقت ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں، اگر ایسا پیغام بھیجنا ہے آپ کے پاس اٹارنی جنرل ہے، آپ اٹارنی جنرل کو بھیجیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ ہم نے آپس میں کر لیا ہے کہ تم ہی جاؤ گے اور یہی پیغام لے کے جاؤ گے، بیکاز وہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ میری طرف سے نمائندے کے طور پر آئے ہو۔ تو خیر ویری گریٹ ہیزیٹیشن، میں نے ان سے انٹرویو مانگا، اور جیسے میں کمرے میں گیا تو میں نے کہا کہ مائی لارڈ آئی ایم اونلی اے میسنجر، یو کانٹ شوٹ میسنجرس۔ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا بیٹھو چائے پیو، تو بتاؤ کیا پیغام ہے۔ تو میں نے کہا جی پیغام یہ ہے وزیر اعظم سے، اور صدر نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچاؤں۔ سو انہوں نے کہا کہ اچھا چائے پی لی؟ میں نے کہا جی پی لی۔ تو پھر دین ہی گرو ویری اسٹرن اینڈ ہی سیڈ کہ واپس جا کے اپنے صدر کو کہو کہ وہ وزیر اعظم کو بلائے اور کہے کہ یو ہیو اپوائنٹڈ دا چیف جسٹس آف پاکستان، ناٹ یور خنسامہ۔ یہ میں نے لکھا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے بتانا کہ کس ایشو پہ آپ کو بھیجا گیا؟
اس وقت مختلف فیصلے تھے. نہیں کوئی خاص ایشو وہ جو خاص اسپیسیفک جو ایشو تھا نا وہ یہی تھا جہاد کیس، جس میں بے نظیر بی بی نے کافی جج مقرر کیے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کوائٹ فرینکلی وہ قابل نہیں تھے، ان کو جج نہیں مقرر کرنا چاہیے تھا. کمپیٹنٹ اتھارٹی کون تھا؟ جی کمپیٹنٹ اتھارٹی کس کے پاس تھی اپائنٹمنٹ آف ججز کی؟ اس وقت جو قانون کی شک تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ وہ اپنے ریکمنڈیشنز پیش کرتا تھا گورنر کو، اپنے گورنر کو. تو جو گورنر صاحب تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے بھی رپورٹ لیتے تھے اور اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی رپورٹ لیتے تھے. کہ اب یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ جو ہے آپ اصولی طور پہ اس کو درست سمجھتے ہیں آج بھی؟ جی میرے خیال میں یہ درست ہے کہ مطلب کہ ریکارڈ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا، جو معلومات وہ حاصل کرتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. کیسی معلومات ہوتی ہیں جو صرف انٹیلیجنس کو ہی علم ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، پاکستان کے عوام کو ضرور علم ہونا چاہیے، مگر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور میں خالی ملٹری انٹیلیجنس یا ISI کی بات نہیں کر رہا، آپ کے جو اپنے پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے IB کی اسپیشل برانچ کی بات کر رہے ہیں، اسپیشل برانچ کی بات کر رہا ہوں، تو ان سے دس واز اسٹینڈرڈ پریکٹس. اور یہ نئی کوئی اسٹینڈرڈ پریکٹس نہیں تھی، یہ پہلے سے یہی تھا ہمیشہ. تو ان کو اس تعیناتیوں پر اعتراض تھا اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ ان پر نظر ثانی کی جائے اور جو معیار پر نہیں پورے اترتے ان کو نکالا جائے. اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ سپریم کورٹ نے کیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. مطلب دس واز دا بگ ایشو. چلیے آگے چلتے ہیں. کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی؟ کیونکہ آپ لکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے صدر نے صدر لغاری کو کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. خود فاروق لغاری نے کہا کہ اگر حکومت ختم نہ کی جاتی تو پاکستان 10 دن میں ڈیفالٹ کر جاتا. یہ درست ہے. جب انہوں نے 4 اور 5 نومبر کی رات، کتنا عرصہ صدر فاروق لغاری صدر رہے بے نظیر کے ساتھ؟ 1995 سے لے کر 1996 تک 2 سال. ان 2 سالوں میں کبھی احساس نہیں ہوا اور یک دم یہ احساس ہو گیا جب وہ ملاقات ہوتی ہے، جب ملاقات ہوتی ہے، ایک بیرونی آدمی آتا ہے، ورلڈ بینک کا صدر آتا ہے، اس کی ملاقات کے بعد ان کو احساس ہو گیا، اور پھر ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اگر حکومت ختم نہیں کی جاتی ہے تو چند دنوں کے اندر ڈیفالٹ ہو جائے گی. افتخار بات یہ ہے کہ معیشت ایک دن میں تو نہیں ختم ہو جاتی نا، obviously میں نہیں کہہ رہا، وقت لگتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس شروع میں نہیں روک لینا چاہیے. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ نہ ہو،